کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی تابع نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی ہو، اس لیے میں چاند کے سائے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا ابو ذر، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر یہاں آؤ۔ بیان کیا کہ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو لوگ زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور انہوں نے اس دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا کہ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ کے نہ آؤں۔ پھر آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ وہاں رہے اور دیر تک وہاں رہے۔ پھر میں نے آپ سے سنا آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے چوری کی ہو یا چاہے زنا کیا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر مجھے اللہ آپ پر مجھے قربان کریں، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی دوسرے کو آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ پتھریلی زمین حرہ کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا اے جبریل، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا۔ میں نے پھر عرض کیا کیا خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کی ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ سبحان اللہ۔